اچھا جی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ پاک فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتا دیں کہ میں قریب ہوں. تو یہ آیت جو ہے یہ بہت ہی خوبصورت آیت لگتی ہے. کتنی اپنائیت ہے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی اور دیکھیں اللہ تعالیٰ بندوں کو اون کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتا دیں کہ میں ان کے بہت قریب ہوں. تو اللہ اور بندے کے درمیان میں تو کوئی دیوار نہیں ہے. اللہ تو کہتے ہیں میں تو بہت قریب ہوں، میں تو تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. اب شہ رگ کتنی قریب ہوتی ہے؟ یہ گردن پہ 7 ہے. تو اللہ کہتے ہیں میں اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں. بندے اور خدا کے درمیان کوئی دیوار نہیں ہے سوائے اس کے کہ خود اس انسان کا اپنا نفس وہ اس کو روکتا ہے، اللہ کے قریب جانے سے روکتا ہے اور مختلف چیزوں میں پھنسا دیتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے یا تو مجھے بہت نیک ہونا چاہیے، بڑا ولی ہونا چاہیے، میں اتنا گنہگار ہوں، میں کیسے اللہ تعالیٰ سے مانگوں، میں کس منہ سے اللہ کے سامنے جاؤں. یہ ساری باتیں ہمارے ذہنوں میں آتی ہیں. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے غلطی کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، پھر غلطی کرتے ہیں، پھر معافی مانگتے ہیں. تو بار بار جب ایسا ہوتا ہے تو پھر شرم آتی ہے کہ پتہ نہیں اب کس منہ سے میں اللہ کے سامنے جاؤں. میں اتنی بار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ چکی ہوں اور پھر میں نے وہی غلطی ریپیٹ کر دی ہے، پتہ نہیں اللہ پاک اب مجھے قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے. تو ایسا نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو ان کو یہ بتا دیں کہ میں ان کے بہت قریب ہوں. تو پھر ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ڈائلنگ ہمیں کرنی چاہیے، ڈائریکٹ ہمیں رابطہ رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. اور پھر اللہ تعالیٰ ایک اور سورۃ زمر کی آیت ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ جب میرے وہ بندے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے ان کو بتا دیں، یعنی کہ وہ بندے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا یعنی گناہ پہ گناہ کر چکے ہیں وہ، تو ان کو بھی یہ بتا دیں کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت آیتیں، کتنے پیارے ہیں اللہ تعالیٰ، کتنے محبت کرتے ہیں وہ ہم سے. ہم نے اللہ پاک کی قدر نہیں کی، ہم جان ہی نہیں سکے اپنے رب کو کہ وہ کتنا پیار کرنے والا، کتنی محبت کرنے والا رب ہے. کیوں ہم در بدر بھٹکتے پھرتے ہیں، کیوں ہم روتے پھرتے ہیں؟ ہمارا رب تو ہمارے اتنے قریب ہے. تو ہم اپنے رب سے مانگیں، ہم اس سے وہ تعلق بنائیں کہ ہمیں فیل ہو ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق. تو ایسی آیتیں جب ہم پڑھیں گے تو یقیناً تعلق بنے گا اور ہم اللہ تعالیٰ کے تعلق کو محسوس بھی کر سکیں گے. تو فرمایا کہ جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو ان کو بتائیں کہ میں ان کے بہت قریب ہوں. اور آگے کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. اب یہ دیکھیں، یہ اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کا کلام ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا پکارنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. اور اجابت کے مفہوم میں کسی کی پکار کا سننا، اس کا جواب دینا اور اسے قبول کرنا، یہ تینوں چیزیں آ جاتی ہیں علماء کے مطابق. تو اس لیے اتنی اللہ پاک کی طرف سے اتنی پیاری آیت کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ تم تو یعنی مایوس ہونے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. تم جب بھی مجھے پکارو گے، جس حال میں پکارو گے، جہاں پکارو گے، میں تمہاری پکار سنوں گا. یعنی ہمیں اللہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. جس لمحے خیال آئے اسی لمحے بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ قائم کر سکتا ہے انسان. یعنی اللہ اور بندے کا رابطہ کتنا آسان ہے اور کتنا جلدی قائم ہو جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم جب بھی مجھے پکارو گے میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. لیکن صرف ایک کنڈیشن اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے. کیا ہے وہ کنڈیشن؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. 2 باتیں، شرط رکھی ہے 2 باتوں کی. نمبر 1 یہ انہیں چاہیے کہ یہ میرا حکم مانے. نمبر 2 یہ کہ وہ مجھ پر ایمان لائے، چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائے.
2 شرطیں لگا دی ہیں بس، یہ 2 باتیں کر کے میرے پاس آؤ گے، اللہ فرماتے ہیں، تو میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا، ضرور سنوں گا، اور تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک رابطہ بناؤ۔ ہمارا اپنا ریلیشن اللہ کے ساتھ اتنا اچھا اور مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم جو بات بھی ہے اپنے رب سے کر سکیں، ہمیں کسی اور سے کہنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ ہمارا رب ہمارے اتنے قریب ہے۔ تو صرف یہ 2 شرطیں ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں، جو جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، جو اللہ کے ڈوز اور ڈونٹس ہیں ان پر عمل کریں، اور پھر دوسری بات کیا ہے کہ چاہیے کہ مجھ پر ایمان رکھیں، اللہ کی ذات پر ایمان رکھیں، اور یہ یقین رکھیں کہ میں اللہ سے مانگ رہی ہوں تو اللہ سن رہے ہیں۔ شیطان ہمارے دل میں یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ پاک سنتے بھی ہیں کہ نہیں سنتے، کب سے مانگ رہی ہوں ابھی تک تو دعا پوری نہیں ہوئی، اللہ پاک کوئی نہیں سنتے۔ ایسی بہت ساری باتیں شیطان جو ہے ہمارے دل میں ڈالتا ہے، لیکن ہم نے اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ہے، اس لیے کہ اللہ خود فرما رہے ہیں، تو اللہ پاک تو غلط نہیں کہہ سکتے نا، وہ تو خود کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو تعلق ہے انسان اور بندے کا، یہ یک طرفہ تعلق نہیں ہے، بس یہ بات ہے، یہ یک طرفہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ 2 طرفہ معاملہ ہے۔ جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، وَاشْكُرُوا لِی، تم میرا شکر ادا کرو تو میں تمہاری قدردانی کروں گا۔ تو یہ 2 طرفہ معاملہ ہے، تم میری طرف چل کر آؤ گے، میں دوڑ کر آؤں گا، تم بالشت بھر آؤ گے، میں ہاتھ بھر آؤں گا، لیکن اگر تم رخ موڑ لو گے تو پھر میں بھی رخ موڑ لوں گا۔ اور دیکھیں، اللہ کو تو ہم سے کوئی غرض نہیں ہے، غرض تو ہمیں ہے اللہ تعالیٰ سے، مجبور تو ہم ہیں، ضرورت مند تو ہم ہیں، اللہ کو تو ہماری عبادتوں کی یا ہمارے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کے ساتھ کی ضرورت ہے، اور وہ تو بیٹھا ہے، وہ تو کیا ایک بڑا پیارا سا شعر ڈاکٹر صاحب پڑھا کرتے تھے، ڈاکٹر اسرار، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ تو بیٹھے ہیں معاف کرنے کے لیے، بلا رہے ہیں، رات کے پچھلے پہر تہجد کے ٹائم پر اللہ آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے اپنی بخشش کروانے والا، اور ہم کتنے بدقسمت ہیں، ہم وہ ساری راتیں یا تو سو کے گزار دیتے ہیں یا فضول کاموں میں گزار دیتے ہیں، اللہ پکار رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کی پکار نہیں سنتے۔ کیسے بدقسمتی ہے یہ ہماری، بلکہ میں تو اپنی بدقسمتی کہوں گی کہ میں خود نہیں اس طرح سے تہجد پڑھ سکتی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس وقت کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس وقت وہ خود بلاتا ہے اور ہم اس کی بات نہیں سنتے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہم بیٹھے ہیں، اللہ پاک تو ہماری طرف ہمارے انتظار میں ہے کہ کب میرا بندہ جو ہے وہ میری طرف آئے اور میں اس کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم رجوع کرو گے تو ہم بھی رجوع کریں گے۔ اور پھر ایک اور، پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا رخ کرو، اللہ سے اپنا معاملہ درست کرو۔ اس میں یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ پہلے، مطلب یہ جو بات ہے نا کہ ہم اپنا اللہ تعالیٰ سے ریلیشن پہلے بہتر بنائیں، یعنی اس ریلیشن بہتر بنانے میں کون سی 2 شرطیں تھیں؟ ایک اللہ پر ایمان، اور ایک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا۔ تو یہ ریلیشن ہے بنانا، اس میں کوئی ولی بننا پہلی شرط نہیں ہے کہ پہلے ولی اللہ بن جاؤ پھر اللہ سے مانگو، ایسا نہیں ہے، بس نیت خالص کر لیں، صرف نیت کی بات ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹیں تو سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا پھر۔ اور آگے پھر اللہ نے فرمایا لعلہم یرشدون، تاکہ وہ صحیح راہ پا لیں، تاکہ وہ ہدایت پا لیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے اور اس کے احکام پر چلنے کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ انسان ہدایت کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ تو یہ بہت ہی پیاری آیت ہے، اور پھر دعا کے بارے میں تو اتنی لمبی تفصیل ہو سکتی ہے، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس کو زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں۔ بس یہ ہے کہ جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو کچھ دعائیں ہماری قبول ہو جاتی ہیں فوری، تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، کچھ دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے اب مایوس نہیں ہونا، جو دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی اس کے پیچھے بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، ایک خاص وقت پر جا کر وہ بھی قبول ہو جاتی ہیں، اور اگر وہ قبول تب بھی نہیں ہو رہی
تب بھی وہ دعا جو ہے ضائع نہیں جا رہی. اللہ تعالیٰ اس دعا کے عوض کوئی نہ کوئی مصیبت ہم سے ٹال رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی مشکل ہم سے ٹال رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس دعا کا آخرت میں جب اجر انسان دیکھے گا، حدیثوں میں آتا ہے، تو انسان یہ وہ وش کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، تو آج مجھے اس دعا کے بدلے میں یہ جو اجر مل رہا ہے یہ اتنا بڑا ہے. بہت ساری احادیث اس کے بارے میں ہیں. اب وقت اتنا نہیں ہے کہ میں ان کا ذکر کروں، مجھے اب یاد بھی اتنی زیادہ وہ صحیح طریقے سے نہیں ہے، لیکن ایسی احادیث ہیں کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ دعائیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئیں وہ بھی ضائع نہیں گئی. دعا مانگنا کبھی بھی مت چھوڑیں، وہ دعا بھی ایک عبادت ہے، وہ ضائع نہیں ہوگی بلکہ آخرت میں وہ جمع ہو جائے گی، اور آخرت میں جا کر وہ دعائیں پہاڑوں کی طرح کی نیکیاں بن کر ہمارے سامنے آ جائیں گی. اور اس وقت ہمیں ایک ایک نیکی کی بے تحاشا ضرورت ہوگی، کیونکہ ہم دنیا میں نیکیاں کرتے تو ہیں، کر لیتے ہیں نیکیاں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نیکیاں اپنے ہی ہاتھوں سے ضائع کر دیتے ہیں. نیکیوں کو ہم سنبھال نہیں پاتے. اللہ پاک ہمیں نیکیوں کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس لیے ہمیں اس جہان میں بہت ضرورت ہوگی نیکیوں کی. تو وہ یہ دعائیں جو ہماری دنیا میں قبول نہیں ہوتی وہ اس وقت ہمارے بہت کام آئیں گی. اس لیے دعا مانگنا کبھی نہیں چھوڑنی، اور پورے یقین سے مانگنی ہے کہ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، سنتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں. تو اس لیے وہ ضرور ہوتی ہے. اگر نہیں ہو رہی تو اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے. چلیں آگے فرمایا. اب یہ ایک روزے کا سلسلہ چل رہا تھا، پیچھے ہم نے پڑھ رہے تھے رمضان کے بارے میں. آگے پھر رمضان کے بارے میں آیات آ رہی ہیں. بیچ میں ایک چھوٹا سا دعا کی آیت آئی روزوں کے بیچ میں، جس سے تھوڑا یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ دعائیں، کیونکہ لیلۃ القدر بھی رمضان میں ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں، قبولیت کی راتیں آتی ہیں رمضان میں. تو اللہ پاک نے دعا کی حقیقت بھی بتا دی کہ دعا کو چھوٹا مت سمجھو اور نہ ہی اس کو چھوڑو. تو آگے رمضان کے حوالے سے پھر آگے آیت آ گئی، اور یہ ذرا تھوڑی لمبی آیت ہے. اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى النِّسَائِكُمْ، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی عورتوں سے بے پردہ ہونا. یعنی کیا ہے کہ جو سیکچول ریلیشن شپ ہے مرد اور عورت کا، وہ رمضان کی راتوں میں حلال کر دیا گیا. تو یہ بتانے کی ضرورت کیوں آئی یہاں پر؟ اصل میں جو یہود تھے ان کی جو شریعت تھی اس میں کچھ اس طرح سے تھا روزہ کہ وہ روزہ شام کو شروع ہوتا تھا اور رات بھر روزہ ہی ہوتا تھا. یعنی جب وہ لوگ سو جاتے تھے تو ان کا روزہ شروع ہو جاتا تھا اور پھر وہ روزہ چلتا رہتا تھا. ان کے ہاں کوئی سحری نہیں ہوا کرتی تھی. تو ظاہر ہے جب رات کو روزے کی حالت میں ہوتے تھے تو وہ جو ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے وہ بھی وہ نہیں کر سکتے تھے. تو جب یہ ہماری روزے آئے، فرض ہوئے، تو بہت سارے لوگ جو تھے صحابہ کرام، وہ ان کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ تعلق جو ہے یہ ہمارے ہاں بھی رمضان میں راتوں کو نہیں ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ قائم کیا جا سکتا. تو کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ شک تھا، اور لیکن پھر بھی کچھ ایسے صحابہ تھے، لوگ تھے کہ جو کر بھی بیٹھتے تھے یہ ریلیشن شپ بنا اس طرح کی رات کو کر بیٹھتے تھے. تو پھر ان کے دلوں میں یہ وہم بھی آتا تھا کہ بھی ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ایک پشیمانی ہوتی تھی کہ ہم نے کوئی گناہ کر دیا ہے. تو یہ سلسلہ چل رہا تھا. تو اس پر یہ بتایا گیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے، یعنی ہماری جو امت محمدیہ میں جو روزے فرض ہوئے ہیں، تو فرمایا حلال کر دیا گیا تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں سے بے پردہ ہونا. یعنی یہ ریلیشن جو ہے وہ راتوں کو اس لیے بھی حلال ہے کہ رات کو تو روزہ ہے ہی نہیں، روزہ تو سحری کے بعد سے شروع ہونا ہے اور مغرب پہ روزہ ہمارا ختم ہو جانا ہے. تو یہ چیز اس لیے یہاں بیان کی گئی. پھر آگے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ لباس ہیں تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان کے لیے. یہ ہسبینڈ اور وائف کے بہت ہی خوبصورت ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کی وضاحت کی اور ان کو کچھ باتیں بتا بھی دیں اس ایک آیت کے اندر. کیا فرمایا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہو.
اور لباس کا کیا کام ہوتا ہے؟ لباس ایک تو پردے کا کام کرتا ہے کہ جسم کے تمام عیبوں کو ڈھانپ دیتا ہے. تو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، یعنی کہ ان کو بھی ایک دوسرے کے عیبوں کو، ایک دوسرے کی غلطیوں کو چھپا دینا چاہیے. پبلکلی لوگوں میں مشہور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اتنا کلوز ریلیشن ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں. تو ایک دوسرے کی جو بھی خامیاں ہیں، جو بھی عیب ہیں، وہ ان کے اوپر پردہ ڈالنا ہے، کیونکہ ایک دوسرے کا لباس ہے. پھر یہ ہے کہ لباس جو ہے وہ جسم اور لباس کے بیچ میں کچھ نہیں ہوتا، کوئی پردہ نہیں ہوتا. تو یہی حالت ہے کہ میاں بیوی کے بیچ میں بھی کوئی پردہ نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے رازدان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا سب کچھ جاننے والے ہوتے ہیں. پھر یہ کہ لباس زینت دیتا ہے، تو میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو زینت دیتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے وہ زینت کا باعث بنتے ہیں، شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر. تو یہ بہت ہی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے اس ریلیشن کو اس ایک آیت میں دکھایا ہے بنا کے، کہ مرد کے اخلاق کی حفاظت کرنے والی بیوی ہے اور بیوی کے اخلاق کی حفاظت کرنے والا مرد ہے. مرد اور عورت جو ہیں وہ ایک دوسرے کی ضرورت بھی ہیں اور ایک دوسرے کی پردہ پوشی بھی کرتے ہیں. پھر آگے ہے علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم. علم اللہ، اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہے تھے. اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ایک ایسا کام کر رہے تھے جو گناہ نہیں ہے، لیکن تم یہ سمجھتے تھے کہ یہ گناہ ہے، پھر بھی تم اس کا ارتکاب کر رہے تھے. تو اس طرح سے تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے. وہی جو ہسبینڈ وائف کے ریلیشن والی بات میں نے پہلے آپ کو بتائی ہے، وہ اسی کے ریفرنس سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ تم اپنے یہ سمجھتے تھے کہ یہ ریلیشن شپ جو ہے رمضان کی راتوں میں ہم قائم نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی تم کر بیٹھتے تھے، اور تم پھر کرنے کے بعد تمہیں یہ احساس ہوتا تھا کہ ہم نے تو خیانت کر دی، ہم نے تو گناہ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر نظر رحمت فرمائی، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا. یعنی جو بھی تم سے غلطی ہوئی، اول تو وہ غلطی تھی کوئی نہیں، لیکن وہ یہی سمجھتے تھے، تو اللہ کہتے ہیں وہ سب کچھ جو ہے وہ ہم نے معاف کر دیا. اور یہ کہ اس شریعت میں جو روزہ ہے وہ رات کا تو ہے ہی نہیں. اور اب پھر آگے فرمایا فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، تو اب کیا کرو، تم ان کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہو، جو تم سیکچول ریلیشن شپ ہے وہ اب کر سکتے ہو. یہ حکم آ گیا قرآن میں رمضان کی راتوں کے بارے میں. وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور تلاش کرو اس کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، یعنی کہ فرض کر دیا. اور کیا لکھ دیا؟ چونکہ اب یہ بات اس ریلیشن کے ریفرنس سے ہو رہی ہے، تو اس ریلیشن کے بعد جو چیز تلاش کرنے والی ہے وہ ہے اولاد. یعنی جب یہ ریلیشن بنتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے نتیجے میں جو ہے وہ اولاد ہی کی انسان کو تمنا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اولاد جو ہے اس کی وہ ضرور ہونی چاہیے. پھر یہ کہ اس ریلیشن شپ سے جو ہے وہ سکون اور راحت بھی ملتی ہے، تو تم وہ بھی تلاش کرو. ظاہر ہے ایک دوسرے کے ساتھ اتنا کلوز ریلیشن ہوتا ہے کہ انسان کو بہت اس میں سکون ملتا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ کا احساس ہوتا ہے بہت زیادہ. آگے فرمایا وَقُلُوا، اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا، اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے فجر کی سفید دھاری، یعنی دھاری سے سیاہ دھاری، یعنی وہ جو صبح صادق کا ٹائم ہوتا ہے، پو پھٹنے والا ٹائم جو ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں فرمایا. اب یہ روزے کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ تمہارا یعنی مسلمانوں کا، امت محمدی کا کیا روزہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کھاؤ پیو، مغرب سے لے کر تو فجر تک کھاؤ پیو ساری رات، اور ریلیشن شپ بھی تم بنا سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو. کب تک؟ جب فجر کی سفید دھاری اور رات کی سیاہ دھاری جو ہے وہ صبح صادق کے ٹائم تک وہ الگ الگ ہو جائیں. یعنی ایک لائن بنتی ہے جس کے اوپر روشنی اور اندھیرا الگ الگ ہو جاتا ہے. صبح صادق کا وہ وقت ہوتا ہے، تو اس وقت تک
کھانے پینے کی چھوٹ ہے، بلکہ یہاں تک ہے کہ کھاؤ اور پیو، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم آ رہا ہے کہ تم کھاؤ پیو۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ سحری کرنا جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ سحری ضرور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ سحری ضرور کیا کرو، اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ یہودیوں کی طرح روزے نہیں رکھنے کے، بغیر سحری کے جو ہے وہ روزہ رکھ لیا جائے۔ پھر فرمایا ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو پورا کرو، یعنی وہ جو مغرب کا ٹائم ہے اس وقت تک، یعنی سارا دن پھر تم نے روزے سے رہنا ہے، اور پھر مغرب یعنی رات کے ٹائم تک تم اپنا روزہ پورا کر لو۔ تو رات تک سے فقہا کے نزدیک وہی غروب آفتاب تک کا ٹائم ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اب ایک چیز یہاں پر بتا دی، کنڈیشن کیا ہے۔ ویسے تو رمضان کی راتوں میں حلال قرار دیا اللہ تعالیٰ نے سیکچول ریلیشن شپ، لیکن اگر مسلمان جو ہیں انہوں نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے مسجد، اور آپ کو پتہ ہے اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، تو فرمایا اس صورت میں، اعتکاف کی صورت میں، پھر رات کو بے شک آپ روزے سے نہیں ہو، لیکن اس صورت میں یہ ریلیشن جو ہے پھر یہ حرام ہو جائے گا، یہ قائم نہیں کرنا۔ تو یہاں فرمایا اور ان سے مباشرت مت کرو جب تک تم مسجدوں میں حالت اعتکاف میں ہو۔ تو یہ رعایت جو تمہیں دی جا رہی ہے، اس میں یہ ایک استثناء ہے کہ جب تم مسجدوں میں معتکف ہوگے تو پھر اپنی بیویوں سے رات کے دو وقت تم نے یہ تعلق قائم نہیں کرنا، باقی کھانا پینا جو ہے وہ ویسے ہی چلے گا۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوہا، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، پس ان کے قریب بھی مت جانا۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ جتنے بھی ہمیں پتہ چل رہے ہیں احکامات، ابھی پیچھے بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، بار بار آیات محکمات ہی آ رہی ہیں کافی 3-4 لیسن سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو محکمات آیات ہیں، احکامات ہیں، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی حدود ہیں، تو ان کے قریب بھی نہیں جانا۔ جیسے ایک ہوتا ہے نا بارڈر، انڈیا اور پاکستان کا بارڈر ہے، تو اگر ہم بارڈر کے قریب چلنا پھرنا شروع کر دیں گے یا وہاں پہ رہائش بنائیں گے تو بہت ڈر ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کہیں ایک دوسرے کے حدود میں نہ چلا جائے۔ تو اس لیے اس سے پہلے نو مینس لینڈ ہوتا ہے، کہ تھوڑا سا ایریا ایسا چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جہاں پر دونوں ملکوں کے لوگ جو ہیں وہ نہیں جا سکتے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حد پار کر جائیں۔ تو اسی طرح سے یہ اللہ کی حدود ہیں، تو فرمایا ان کے قریب، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بتائے ہیں تو ان کے قریب، جن چیزوں سے منع کیا ہے اللہ نے ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ایسی چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں، کہ جن کے بارے میں ہمیں صحیح پتہ نہیں چلتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، ان سے بھی ذرا دور ہی رہو، کہ اگر شک بھی ہے کہ یہ چیز حرام ہے تو دور رہو اس سے، کہ کہیں ہم غلطی سے حد پار نہ کر جائیں۔ اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے حدیں مقرر کی ہیں ان کے قریب بھی نہیں جانا۔ تو یہی تقوی ہے نا، بچ بچ کے چلنا۔ تو بچ بچ کے چلنا یہی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو سنبھال کے انسان چلے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی نشانیاں، اپنی آیتیں، اپنے احکامات لوگوں کے لیے۔ کیوں واضح کرتا ہے؟ لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اور تقوی کیا ہے؟ بچ بچ کے چلنا، اپنے آپ کو بچا بچا کے چلنا۔ جیسے وہ ہم نے پڑھا تھا نا ایک حدیث میں کہ پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے، تو میرا خیال ہے حضرت عمر تھے یا کس نے، مجھے اب صحیح یاد نہیں آ رہا، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ تقوی یہ ہے کہ تم کسی جنگل میں سے، کانٹوں والی جھاڑیوں میں سے گزر رہے ہو اور اپنے کپڑوں کو بچا کے گزرو تاکہ کسی کانٹے سے الجھ نہ جائے۔ تو کتنا مشکل ہے کہ اگر ہم ایسے جنگل میں سے جہاں ہر طرف کانٹے بکھرے پڑے ہیں، وہاں سے ہم گزریں اور ہمارے کپڑے نہ پھٹیں۔ تو اس لیے تقوی جو ہے وہ ہے بچ بچ کے چلنا، اپنے آپ کو جتنا بچا سکتے ہیں ہم اتنا اپنے آپ کو بچائیں، اور تقوی میں آگے سے آگے ہم جا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
مکمل تقوی اختیار کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنے قریب کر لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔